زکوٰۃ یہ مذہب اسلام کا ایک اہم فریضہ اور بنیادی رکن ہے۔ قرآن مقدس میں اکثر مقامات پر جہاں اللہ رب العزت والجلال نے نماز کا حکم دیا تو ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے زکوٰۃ کا بھی حکم دیا۔ فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہ لوگوں نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک احادیث کے اندر بھی زکوٰۃ کی ادائیگی پر بڑا زور دیا، اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے۔ فرمایا بنی الاسلام علی خمس شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ والحج وصوم رمضان، یعنی اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1 کلمہ شہادت، کلمہ طیبہ، نمبر 2 نماز، اور نمبر 3 زکوٰۃ، نمبر 4 حج، اور نمبر 5 رمضان کے روزے۔ یہ 5 چیزیں وہ ہیں جو اسلام کی بنیاد ہے۔ اسلام ایک مکان ہے اور اس مکان کے لیے بنیاد کا اور ستون کا کام یہ 5 ارکان کر رہے ہیں۔ تو مجھے بتانا یہ ہے کہ زکوٰۃ اسلام کا بنیادی رکن ہے، لہذا جن لوگوں پر زکوٰۃ واجب ہے انہیں خوشی خوشی اپنی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے، اور اس میں اپنا دین اور دنیا دونوں جگہ کا خود کا نفع ہے، بہت زیادہ نفع ہے۔ دنیاوی نفع اتنے ہیں کہ ہم بیٹھ کر سوچیں تو ہمیں لگے کہ زندگی میں ہم جتنی دوڑ دھوپ کرتے ہیں اور جس مقصد کے لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی ایک ایسا عمل ہے کہ وہ مقصد اس ایک اکیلے عمل سے پورا ہو جاتا ہے۔ ہم مکان بناتے ہیں رہنے کے لیے، کیوں؟ اس لیے کہ اپنا مکان نہ ہو تو بڑی پریشانی ہوتی ہے۔ پریشانیوں سے بچنے کے لیے اپنا مکان بناتے ہیں۔ ہم کمائی کے لیے اپنا کاروبار کرتے ہیں، یا یہ کہ دوسرے کے ہاں محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، کیوں؟ کیونکہ جیب میں پیسے نہ ہو تو بڑی پریشانی ہوتی جی۔ ہم چلنے کے لیے سواریوں کا انتظام کرتے ہیں، گاڑیاں خریدتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اپنی سواری نہ ہو تو پریشانیاں ہوتی ہے۔ بیمار پڑ جائیں دوائیوں کا یوز کرتے، کیوں؟ اس لیے کہ دوائیاں استعمال نہ کرو تو پریشانیاں بڑھتی رہتی ہے۔ اور ہم زندگی میں بہت سے مشکلات سے بچنے کے لیے اور بھی بہت سے کام کاج کرتے ہیں، اپنے بچوں کو پڑھاتے ہیں، لکھاتے ہیں، کیوں؟ تاکہ زندگی میں پیش آنے والی پریشانیوں سے بچنے کا حل وہ اپنی ایجوکیشن کی روشنی میں ڈھونڈ سکیں۔ یہ بہت سارے کام ہم اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم مشکلات سے بچیں، پریشانیوں سے بچیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان الصدقہ لا يتخطاها البلاء، کہ زکوٰۃ اس کی ادائیگی ایسی ہے کہ اس سے بلائیں اور پریشانیاں ٹلتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں۔ لہذا ہمارے اوپر ہو سکتا تھا کوئی بڑی پریشانی آنے والی ہو، مگر ہم نے زکوٰۃ ادا کر دی
تو اس کی برکت سے وہ پریشانی دور ہو جائے. قرآن مقدس میں اللہ رب العزت والجلال نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم. اے نبی، آپ لوگوں سے زکوٰۃ وصول کیجئے، جن پر زکوٰۃ واجب ہے ان سے زکوٰۃ لیجئے. اور یہ کیوں؟ یہ اس لیے لیجئے تاکہ ان کی تطہیر ہو، ان کی پاکیزگی ہو. حضرات مفسرین لکھتے ہیں کن چیزوں سے پاکیزگی؟ مال بلاؤں سے محفوظ ہو جائے گا، مال آفتوں سے محفوظ ہو جائے گا، ہلاکتوں سے محفوظ ہو جائے گا. جس نے زکوٰۃ ادا کر دی، ایکسیڈنٹ ہونے والا تھا، بچ گیا. بڑی مصیبت آنے والی تھی، کسی سے بحث ہوئی، وہ مقدمہ اور کیس کرنے جا رہا تھا، راستے سے واپس آ گیا، اللہ نے بچا لیا، ورنہ کتنے پیسے اس کیس کے اندر خرچ ہو جاتے. بچے نے کوئی کام نہ کر دیا لیکن بڑی پریشانی سے بچ گیا، کوئی کیس مقدمہ نہیں ہوا. اس طرح کی کتنی پریشانیاں ہیں کہ زکوٰۃ کی ادائیگی کی وجہ سے اللہ انسان کو کیا کرتا ہے؟ بچا لیتا. تو بھائیو، جن کے اوپر زکوٰۃ ہے ان کو خوشی خوشی زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسنوا اموالکم بالزکاۃ. اے لوگوں، اپنے مال کی حفاظت کرو زکوٰۃ کے ذریعے. آج ہم حفاظت کے لیے طرح طرح کی کوششیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے اور آپ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مال کی حفاظت چاہتے ہو، تباہی اور بربادی سے اپنے مال کو بچانا چاہتے ہو تو زکوٰۃ ادا کرو. اور زندگی میں کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، ہم اگر غور کریں تو ہمیں اپنی ذات پر پچھتاوا بھی ہو اور شرمندگی بھی آئے کہ یار میرے اندر یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ، یہ گناہ. انسان خود سے نفرت کرنے لگے اگر اپنے گریبان میں وہ جھانک لے انصاف کی نظر سے. جن گناہوں کو ہم کرتے ہیں، کیا ہمارا پروردگار ان سے راضی ہوتا ہے؟ راضی ہوتا ہے؟ اللہ ہمارے ان کرتوتوں سے اور ان برے اعمال سے ناراض ہوتے ہیں. اللہ کی ناراضگی کو اگر دور کرنا ہے تو زکوٰۃ ادا کرو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان الصدقہ لتطفئ غضب الرب. کہ زکوٰۃ، تم نے جو زندگی میں ڈھیروں برائیاں کر رکھی ہے جس سے اللہ ناراض ہو گیا، اللہ کا غضب تمہارے اوپر اتر رہا اس کی وجہ سے، اگر چاہتے ہو کہ یہ غضب تمہارے اوپر سے دور ہو جائے، رب کی ناراضگی ختم ہو جائے، رب کے محبوب بن جاؤ، تو پھر زکوٰۃ ادا کرو. جنت چاہیے پھر بھی زکوٰۃ ادا کرو. زکوٰۃ وہ عمل ہے جو انسان کو جنت میں پہنچانے والا ہے. فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، السخی قریب من اللہ، قریب من الجنہ، قریب من الناس وبعید من النار. جو انسان سخاوت کرتا ہے، یعنی اللہ نے جو اس پر واجب حق کر رکھا ہے زکوٰۃ کا، سخاوت کر کے وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرتا ہے تو وہ انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، جنت کے قریب ہوتا ہے، لوگوں کے قریب ہوتا ہے. بھائی، چائے کے لیے بھیڑ کہاں لگے گی؟ جو چائے پلاتا ہو. ناشتے کے لیے بھیڑ کہاں لگے گی؟ جو ناشتہ کراتا ہو اور جس کے ہاں لوگ بیٹھتے ہو جا کر، وہ پوچھتا بھی نہ ہو، نہ چائے کو نہ پانی کو، تو کل کو آپ بھی نہیں جائیں گے. فرمایا اللہ کے نبی نے، جو انسان سخی ہوتا ہے لوگ بھی اس کے قریب ہوتے ہیں. بعید من النار، ایسا انسان دوزخ سے دور ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے. اگر جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، جنت میں جانا چاہتے ہیں تو زکوٰۃ ادا کریں. اور جو لوگ زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، اللہ نے ان پر زکوٰۃ کو لازم کر رکھا ہے، پھر بھی ادا نہیں کرتے، بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں اور جہنم میں جانے کا انتظام کر رہے ہیں. جہنم میں جانے کا انتظام کر. اللہ ایسے بندے کو پسند نہیں فرماتے.
فرمایا اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں اس آیت کو پڑھنے سے پہلے ایک بات بتاؤں، یہ زکوٰۃ کسی مولوی نے آپ کے اوپر فرض نہیں کیا بھائی، کسی مفتی نے نہیں فرض کیا ہے۔ آج لوگ عالموں اور مفتیوں کے منہ سے زکوٰۃ کے اوپر بیان سنتے ہیں تو چڑ ہوتی ہے، عجیب طرح کی کیفیتیں بنتی ہے، نہ دینی ہے نہ دو، اس عمل کو ہم نے نہیں فرض کیا، یہ تو رب کا فرض کیا ہوا، جس رب نے روزے کو فرض کیا، جس رب نے نماز کو فرض کیا، جس رب نے حج کو فرض کیا اور دیگر بہت سے اعمال ہمارے لیے ضروری قرار دیے، یہ اسی اللہ کا فریضہ ہے، کسی مولوی کا دیا ہوا فریضہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ڈنکے کی چوٹ پر واضح طور میں آیت کے اندر بتا دیا، جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے ان کے لیے سزا ہے۔ کیا فرمایا؟ والذین یکنیزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم بعذاب علیم۔ جو لوگ گولڈ، سونا، سلور، چاندی اکٹھا کر رکھتے ہیں، دولت، روپیہ، پیسہ اکٹھا کر کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، فبشرهم بعذاب علیم، خطرناک عذاب کی ان کو خبر دے دیجیے۔ کیا ہوگا عذاب؟ کل قیامت کے دن اس کی دولت کو لوہے اور سونے کی پلیٹ کی شکل میں بنایا جائے گا، اور بنانے کے بعد فرمایا اللہ تعالیٰ نے یوم یحما علیہا فی نار جہنم، وہ جو پلیٹ تیار کی جائے گی سونے کی یا چاندی کی یا لوہے کی، اس کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، اتنا تپایا جائے گا کہ وہ سرخ لال ہو جائے گا، وہاں سے نکالا جائے گا، اور یہ انسان جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس کی پیشانی کو داغا جائے گا، اس کی کمر کو داغا جائے گا، اس کے پہلو کو داغا جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے تھوڑی دیر کے بعد وہ لوہا ٹھنڈا پڑ جائے گا، پھر اس کو جہنم میں لے آ کر گرم کیا جائے گا، پھر داغا جائے گا، جہنم میں یہ عمل بار بار اس کے ساتھ کیا جاتا رہے گا، اس دن میں جو دن 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب اگر اس کے ذمے یہی ایک گناہ ہوگا تو اس گناہ کی سزا پوری ہوئی، جنت میں جائے گا، اور اگر اس کے علاوہ کوئی اور گناہ ہوا تو ابھی ایک گناہ کی سزا ملی ہے، اب پھر دوبارہ سے جہنم میں جائے گا دوسرے گناہ کی سزا بھگتنے کے لیے۔ ایک دوسری روایت میں فرمایا بھائی زکوٰۃ ادا نہیں کرو گے، اللہ کے نبی نے فرمایا کل قیامت کے دن یہ مال جس کی زکوٰۃ نہیں دے رہے سانپ کی شکل میں بنا دیا جائے گا، گنجا شاہ سانپ، اور اس کی آنکھوں پر نقطے ہوں گے، اس طرح کا سانپ بڑا زہریلا ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سانپ اس کے گلے میں مالے اور ہار کی طرح ڈال دیا جائے گا، اور یہ سانپ پھر کیا کرے گا؟ تھوڑی دیر کے بعد وہ سانپ اس کے جبڑے کو پکڑے گا اور کہے گا انا کنزکا انا مالکا انا کنزکا انا مالکا، میں ہوں تیری دولت، میں ہوں تیرا خزانہ، اس کے جبڑے کو ڈسے گا اور کاٹے گا۔ تو کیا فائدہ ہم جہنم کی سزا کا انتظام اس دنیا میں رہ کر کریں۔ دوسری بات میں کہہ رہا ہوں، زکوٰۃ مسلمانوں خوشی سے دو۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر لوگوں کے دو طبقے رکھے، مالدار اور غریب، دولت مند اور فقیر، اس کے اندر مصلحت ہے۔ اگر اللہ نے کسی کو مالدار بنایا تو اس کے اندر اس کا کوئی کمال نہیں، کسی کو غریب بنایا تو اس کے اندر اس کی کوئی کمی نہیں، یہ رب کی دین ہے، جسے چاہے وہ مالدار بنا دے اور جسے چاہے وہ غریب بنا دے۔ لیکن یہ فرق کیوں رکھا اللہ نے؟ یہ جو دنیا کا سسٹم اور نظام ہے یہ جب ہی چلے گا کہ کچھ لوگ مالدار اور کچھ لوگ غریب۔ مالدار پیسے لے کر کھڑے رہیں گے تو ان کا مکان بن کر تیار نہیں ہوگا، مکان بننے کے لیے ان کو لیبر اور مزدور چاہیے۔ کوئی دوسرا مالدار آ کر لیبر تو بنے گا نہیں، مزدوری تو کرے گا نہیں۔ مشینیں لگا دی، مشینیں یوں ہی اپنا پروڈکٹ تیار نہیں کر دیں گی، کپڑے یوں نہیں بن دیں گی، کچھ غریب لوگ چاہیے جو ان مشینوں کو چلائے، ہینڈل کرے۔ جی تو یہ مالدار اور غریب جو بنایا نا اللہ تعالیٰ نے، یہ اس لیے بنائے تاکہ دنیا کا سسٹم اور نظام چل سکے۔ جن کو مالدار بنایا ہے وہ کان کھول کر
और सुना भाई, अल्लाह ने आपको इस लायक समझा कि ये बंदा मेरा हक अदा करेगा, इसलिए आपको दौलत दी। ये उम्मीद अल्लाह को थी आपसे, इसलिए आपको दौलत से नवाजा है। अगर आप अल्लाह की उम्मीद को तोड़ते हो तो ये रब की नाराजगी की बहुत बड़ी बात है। एक बेटा जिसे बाप पढ़ाता है कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, इस उम्मीद पर करोड़ों रुपए खर्च करता, मेरा बेटा पढ़कर डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, लेकिन वो बाप की सारी दौलत पानी में लुटा देता है, पढ़ के नहीं देता। बताओ वो बाप उस बेटे से खुश होगा जिसने बाप की उम्मीदें तोड़ दी? नहीं हो सकता। रब ने आपको अगर दौलत दी है, एक उम्मीद के साथ दी है कि बंदा तो जायज काम में खर्चा करेगा, दूसरे जो हक दौलत के नाम पर हमने इसको दिए हैं, इनके जिम्मे जरूरी किए हैं, वो हक भी अदा करेंगे। इसके बाद अगर हम अल्लाह का हक अदा न करें तो ये रब की उम्मीद को तोड़ना है। इसलिए जिनके पास 51,000 रुपए हैं, या कुछ सोना है, कुछ चांदी है, कुछ रुपए हैं, टोटल मिलाकर 51,500 रुपए हैं, या एक बिजनेस का सामान है, पैसे भी हैं, कुछ सोना चांदी जेवर वगैरह है, टोटल करने के बाद 51,500 रुपए के हैं अगर है, और साल मुकम्मल हो चुका है, ज़कात उनके लिए निकालना जरूरी है, ज़कात निकालो। पैसे की लालच बनाओ कि हम ज़कात देंगे तो कुछ कम हो जाएगा, बज़ाहिर लगता है कम हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला का वादा है कि हम बढ़ाएंगे। हम क्या करेंगे? बढ़ाएंगे। अल्लाह के वादे पर यकीन है मुसलमानों? बताओ यकीन है तो फिर ज़कात अदा करो। करेंगे अदा? भाई दौलत के लालच में नहीं आना चाहिए। जितना हो, अगर आपके पास लाखों रुपए ज़कात के निकल रहे हैं, निकाल दो। क्यों? अल्लाह ने करोड़ों दे रखा है, इसीलिए तो लाख है ना जी। बताइए। और फख्र करना चाहिए इंसान को कि अल्लाह ने हमें देने वाला बनाया, लेने वाला नहीं बनाया। भाई लेने में बड़ी जिल्लत महसूस होती है, बड़ी आर महसूस होती है। ये तो उनके दिल गुर्दे की बात है जो किसी के सामने हाथ फैलाकर मांग लेते हैं। रब ने आपको देने वाला बनाया, खुश हो जाओ और दिया करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल यदुल उलिया खैरुम मिनल यदिस सुफला, देने वाला हाथ बेहतर होता है लेने वाले हाथ से। तो अगर ये चाहते हैं कि हमेशा देने वाले बने रहें, आज भी दो तो अल्लाह और देगा, तो कल भी दोगे। आज नहीं दोगे अल्लाह छीन लेगा, कल लेने वाला बना देगा, कल लेने वाला बना देगा। कितने लोग हैं जो आपके सामने गरीब बन गए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का एक वाक़या सुनाकर अपनी बात खत्म करता हूं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द के साथ जा रहे हैं, स्टूडेंट के साथ जा रहे हैं। भूख लगी, पूछा भाई तेरे जेब में कुछ है? जेब में हाथ डाला, 2 दिरहम मिले, चांदी के सिक्के। कहा हजरत ये है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने अपनी जेब में से 1 दिरहम निकाला, 3 दिरहम हो गए। कहा जाओ मार्केट है कुछ दूरी पर, वहां से रोटियां ले आओ। वो शागिर्द गया, 3 दिरहम में 3 रोटियां मिली, लेकर आने लगा। आते हुए रास्ते में उसके दिमाग में ये बात आई कि यार 2 दिरहम मेरे हैं, 1 दिरहम ईसा अलैहिस्सलाम के हैं, तो 2 रोटियां मेरी हुई और 1 रोटी ईसा अलैहिस्सलाम की हुई। अब अगर मैं ये 3 रोटी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास लेकर जाऊं तो 1.5 आएगी। मेरी 2 बैठती है लेकिन मुझे मिलेगी 1.5। ऐसा करो 1 यहीं खा लेता हूं, 1 उसने रास्ते में ही खा ली। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास 2 रोटी लेकर आया। 1 रोटी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने खाई, 1 रोटी उसने। खाने के बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कितनी रोटी मिली थी 3 दिरहम में? कहा हजरत 2। कहा चलो आगे चले। दरिया आया, स्टूडेंट कहने लगा हजरत दरिया कैसे पार करेंगे? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरा दामन थाम लो, दरिया पार हो जाएगा। नबी थे, दरिया को हुक्म दिया, खुश्क हो गया। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दरिया पर से गुजर गए। पीछे वो दामन थामे हुए रहा, वो भी दरिया पर से गुजर गया। पानी पर से गुजरे दोनों, और दोनों में से किसी का पैर गीला तक नहीं हुआ। ये नबी का मौजिजा था, पैगंबर का मौजिजा था। ये देखकर वो हैरान रह गया। कहा आप बहुत बड़े मौजिजा वाले हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरे ईमान में इजाफा हुआ? कहा हजरत बहुत इजाफा हुआ, नूर महसूस कर रहा हूं। कहा आपने उस नूर को देखते हुए बता रोटी कितनी थी? कहा हजरत रोटी 2 ही थी, रोटी 2 ही थी। फिर आगे चले, चलते हुए हरन जो होता है हरन, बहुत सारे हरन थे, दौड़ते हुए भाग रहे थे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने उन हरनों में से एक की तरफ इशारा किया। वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पास आया।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسے ذبح کیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے اسٹوڈنٹ دونوں نے جی بھر کے کھایا, اور اس کے بعد ہرن کی جو کھال پڑی ہوئی تھی اس کو مارا, گھوسا اور کہا اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا. وہ ہرن پھر سے زندہ ہو گئی, یہ دوڑتے ہوئے بھاگی اور بھاگ کر دوسری ہرن جو تھی اس کے ساتھ جا کر مل گئی. اب وہ اسٹوڈنٹ دیکھ کر حیران, کہا حضرت آپ تو بہت بڑے معجزہ والے ہیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پھر بتا تیرا ایمان تازہ ہوا؟ کہا حضرت بہت نور محسوس کر رہا ہوں. کہا پھر بتا روٹی کتنی تھی؟ کہا حضرت روٹی 2 ہی تھی. اچھا پھر چلے آگے, سنا دوں پورا واقعہ. پھر آگے چلے, چلتے ہوئے پہاڑ کے پاس پہنچے, وہاں سونے کی 3 اینٹ تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے 1 اینٹ خود رکھی, 1 اینٹ اسے دی اور فرمایا یہ تیسری اینٹ اس کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی. اب وہ اسٹوڈنٹ کہنے لگا حضرت وہ تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی, یہ اینٹ مجھے دے دو, سونے کی اینٹ تھی. عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا جا چلا جا سے, تو تینوں اینٹ رکھ لے لیکن میرے ساتھ مت رہنے. یہ ہے مال کا لالچ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے نہیں چھوڑ کر آگے نکل گئے. تھوڑی دیر کے بعد وہ انسان وہیں بیٹھا تھا کہ اب میں تینوں اینٹ لے کر گھر جاؤں گا. 3 ڈاکو آ گئے, دیکھا یار اس کے پاس 3 سونے کی اینٹیں ہیں. تینوں ڈاکوؤں نے مل کر اس پر حملہ کیا, اسے مار دیا. اب یہ تینوں ڈاکو کہنے لگے ہم 3 ہیں, ایک ہی تیری, ایک میری, ایک اس کی. اتفاق سے ان تینوں کو بھوک لگی, تینوں نے اپنے جیب سے پیسے نکالے اور ایک کو دیا کہ تم مارکیٹ جا کر کھانا لے آؤ. ایک کھانا لینے گیا, باقی 2 بیٹھ کر مشورہ کر رہے ہیں کہ بھائی اگر وہ واپس آ جائے تو 1 اینٹ حصے میں آئے گی, ایسا کرو اس کے آتے ہی ہم دونوں اس پر اٹیک کریں گے, اسے مار دیں گے, پھر آدھی اینٹ ہمیں اور زیادہ ملے گی. ادھر وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں کھانے میں زہر ملا دوں, جو کھانا میں لے کر جا رہا ہوں میں کھانے میں زہر ملا دوں تو وہ تینوں اینٹ مجھے مل جائے گی, وہ دونوں زہر والا کھانا کھا کے مر جائیں گے. اس نے ایسا ہی کیا, کھانے میں زہر ملایا اور زہر والا کھانا لے کر آیا. جیسے ہی اپنے 2 ساتھیوں کے پاس پہنچا, ان دونوں نے اس پر حملہ کر کے اسے مار دیا. وہ تو مر گیا. اب یہ 2 بچے, ان کو بھوک لگی ہوئی تھی, انہوں نے زہر والا کھانا کھایا, یہ بھی دونوں مر گئے. 3 اینٹ یوں ہی پڑی رہی اور مر گئے کتنے؟ 4 مر گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام واپس آئے, دیکھا کہ اینٹ تو یوں ہی پڑی ہے لیکن مر کتنے گئے ہیں؟ 4. یہ دولتیں مار دیتی ہے بھائی, یہ ہوتا ہے نقصان. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ٹھنڈی سانس لی اور کہنے لگے یہ تیرا کرشمہ ہے اے دولت, کہ تو محفوظ رہی لیکن تیری لالچ میں جو آئے تباہ ہو گئے, برباد ہو گئے. لوگوں مال اور دولت کی لالچ میں نہ ہو, اللہ کا حق دے دو. تباہیاں وقت پر نظر نہیں آتی, جب بعد میں ہم تباہیوں کے شکار ہو جاتے ہیں تب پچھتاوا ہوتا ہے. لیکن جب چڑیا چگ گئی کھیت, اب روت کا ہوت.